جو عورت سفر کا چاند دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ تسبیح پڑھ لے گی، اللہ پاک کے حکم سے اسے بیٹا ہی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا۔ اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جو عورت سفر کا چاند دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ تسبیح پڑھ لے گی، اللہ پاک کے حکم سے اسے بیٹا ہی ہوگا۔ تسبیح کون سی ہے؟ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم گزر چکا ہے، ذی الحج بھی گزر چکا ہے، قربانیوں اور شہادتوں والے مہینے گزر گئے، سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب آپ لوگ جو میری بہنیں حاملہ ہیں، جن کے اولاد نہیں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ دے یا نیک صالحہ اولاد دے، تو جیسے ہی سفر کا چاند نظر آئے باوضو ہو کہ آپ لوگ وہ میری بہنیں میری بیٹیاں یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ ضرور دیں گے۔ میری بہنیں اگر حاملہ ہیں یا حاملہ نہیں ہیں یا پہلے بیٹیاں ہیں، بیٹا چاہتی ہیں، اور یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ ضرور آپ لوگوں کو اولاد نرینہ سے نوازیں گے۔ بہت سے لوگ ناظرین کرام آپ لوگ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے بڑوں نے آپ کو پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا۔ ہمارے بھی یہاں پہ ایسے بہت سے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، دماغوں میں وہم ڈالے ہوئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سفر کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح ہی ایک اسلامی مہینہ ہے۔ اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں بھی وظائف قبول کیے جاتی ہیں، اس میں بھی وظائف کیے جاتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی سفر کا آپ لوگ چاند آپ کو پتہ چلے کہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے، تو سفر کا چاند نظر جب آ جائے تو میری وہ بہنیں جو حاملہ ہے وہ یہ عمل ضرور کریں، جن کے عمل نہیں ہیں پھر بھی وہ اولاد چاہتی ہیں وہ بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کی اللہ تعالیٰ جوڑی ضرور بڑھے گے۔ اور جن کے اولاد تو ہیں لیکن بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے بھی نوازیں گے۔ سے لوگوں نے الٹی باتیں کی ہوتی ہیں، وسوسے ڈالے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے سفر کے مہینے میں، یہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کیا کرتے ہیں نا کہ غلط باتیں اور غلط وسوسے ڈالے ہوتے ہیں، غلط باتیں پھیلائی ہوتی ہیں جن پر لوگ اندھا دھند بنا جانے بنا تحقیق کیے عمل کرتے ہیں۔ ماہ صفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، مطلب کہ اس کو سفر عام تلفظ میں سفر کا مہینہ کہتے ہیں، سیاہ سواد فیرا مثلا سفر۔ تو دوسرا مہینہ ہے، یہ اسلامی ہجری تقویم ہے، محرم الحرام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دور جاہلیت کے کچھ غلط نظریات کے برعکس اسلام میں اس مہینے کو مبارک اور بابرکت مانا جاتا ہے، اس لیے اسے سفر المظفر کامیابی والا سفر بھی کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو سفر کے مہینے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ناظرین اکرام، اس کی فضیلتیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ کو فضیلت اور اہمیت کا میں بتا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ وہم پرستی کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کا اللہ پر بھروسہ توکل ہوگا۔ دور جاہلیت میں لوگ اس مہینے کو منحوس اور باری سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، بالکل جی، قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، لا سفر یعنی سفر کے مہینے میں کوئی نحوست یا بدشگونی نہیں ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ دوسرے مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔
اس لیے اس میں شادیاں کرنا، کاروبار شروع کرنا اور سفر کرنا بالکل جائز و بابرکت ہے۔ اس مہینے کی کوئی مخصوص نماز یا وظیفہ قرآن و حدیث سے فرض نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس میں اپنے معمول کے مطابق نماز، استغفار اور صدقہ خیرات جاری رکھتے ہیں۔ آپ بھی جاری رکھیے گا، جیسے میں نے سورۃ البقرہ بتائی ہے پچھلی ویڈیو میں یا اگلی ویڈیو میں بتایا، آپ وہ ضرور پڑھیے گا۔ اس کے بعد استغفار ضرور پڑھتے رہیے گا۔ اس مہینے میں تاریخ اسلام کی کئی اہم واقعات پیش آئیں، جیسے کہ غزوہ ابوا، اور بعض روایات کے مطابق خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ اب آپ لوگ تو اللہ توبہ نعوذ باللہ ویسے نہیں نا، ہم تو ان کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہیں، تو اپنے بچوں کی شادیاں کریں، بے فکر ہو کے کریں، دھوم دھام سے کریں، جیسے بھی کرنی کریں، اس مہینے کو غلط نہ سمجھیں۔ ناظرین کرام، ماہ سفر میں ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ نحوست کے وہم سے بچنے اور رزق و برکت کے لیے آپ لوگ دعائیں بھی کر سکتے ہیں، وظائف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جتنا قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، استغفار کی ہر قسم کی پریشانی، تنگی اور بلاؤں سے نجات کے لیے استغفار سب سے بہترین ذکر ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ اس کو آپ لوگ اس کا پتہ کہ اس کا معنی ہے، اس سے جزا کے آپ کے فائدہ پتہ کیا ہوگا اس کو پڑھنے سے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب پڑھنے سے اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ تسبیح فاطمہ بھی کر سکتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ان کلمات کو پڑھیے گا، بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب میں عمل جو بتا دیتی ہوں، چاند دیکھ کے میری بہنوں نے، بیٹیوں نے جو عمل کرنا ہے بیٹے کے لیے، وہ میں آپ کو اب بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پہ پورا بھروسہ اور یقین اور توکل رکھ کے کرنا ہے، اور میاں بیوی نے پورے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ جیسے ہی سفر کا چاند نظر آئے گا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہ عمل کرنا چاہتی ہیں وہ وضو کریں، وضو کرنے اور اپنی چھت پر چلے جائیں، جہاں سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ سکیں۔ اگر چھت نہیں ہے تو بالکنی میں چلے جائیں، یا ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو چاند نظر آ سکے۔ آپ لوگوں نے قبلہ رخ چاند پر نظر جما کے کھڑے ہو جانا ہے، پیٹ پر ہاتھ رکھ لینا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر حمل نہیں ہو رہا تو اس کی نیت کر لیں، اگر عمل ہوتا ہے یا حاملہ ہیں آپ اور چاہتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں اللہ اس بار بیٹا دے تو اس کی نیت کر لیں۔ پھر آپ لوگوں نے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لینا ہے، پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار پڑھ لیں، کوئی وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے پڑھنی ہے ایک تسبیح کر لیں، یا مصور یا مصور یا مصور یا مصور، اس طرح سے کر کے آپ لوگوں نے جو ایک تسبیح 100 دانوں والی کر لینی ہے، اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہیں کھڑے ہو کے آپ لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے اللہ کی پاک بارگاہ میں، دعا اپنی کامیابی کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں بھی امام حسن حسین کے صدقے کے، ان کے وسیلے کے صدقے، ہمیں بھی ان کی کربلا کی خاک کے صدقے نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے، ماں باپ کی فرما بردار والی اولاد دے، بیٹا دے، بیٹی دے، جو بھی دے، زندگی اور تندرستی والا دے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ایک بار یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ان بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جب بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کو ہو تو وہ یہ عمل ضرور کریں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کو بہت سے لوگوں نے پچھلے سال جب کیا تھا، چاند دیکھ کے، سفر محرم کا دیکھ کے، ذی الحج کا دیکھ کے کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ ایک بار کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جتنا آپ کو اللہ کی ذات پہ توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، اتنا ہی آپ لوگوں کو وہ وظیفہ فائدہ دے گا۔
تو کمنٹ میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ذکر لکھنا ہے۔ تو اپنے اس کے علاوہ ناظرین اکرام ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب، اور ساتھ لگا بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اس کے علاوہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔